آپ ہر مہمان کی قدر کرتے ہو۔ ایک سید مہمان آئے قرآن سننے، آپ قدردان بھی ہو، مہمان نواز بھی ہو۔ چونکہ میں نے قرآن سمجھانا ہے، کوئی عنوان بولنا ہے، اس کے لیے ذرا میرے مزاج کے مطابق ترتیب انتہائی ضروری ہے۔ بڑے حضرات داڑھی پگڑی والے بزرگ پیچھے منتشر بیٹھے ہیں، سامنے بچے بیٹھے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری بات کی لاج رکھ کے تھوڑی سی ترتیب بنا لیں گے تاکہ میں قرآن سمجھا سکوں۔ اللہ میرے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے۔ بچے بھی آمین بولیں، آپ بھی بچوں کو بھی آمین بولیں۔ اللہ میرے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے۔ تھوڑی سی ترتیب بناتے ہیں، میں دعا کروں سارے بچے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ چھوٹے بچے شاباش، پہ جلسہ نہیں ہوگا، قریب کوئی اور جگہ ہوگی۔ تو یعنی آتے آتے ہم تھک گئے، پیچھے کے سفر تو ہمارے نہ پوچھو۔ ہر مہمان کی آپ قدر کرتے ہو۔ میں یہاں پہنچا، مجھے بہت اچھا لگا۔ فاضل نوجوان مجاہد اسلام مولانا قاری محمد سہیل معاویہ، ان کو آتے ہی میں نے کہا بابا آپ مجاہد ہو، اس جگہ پہ ٹک کے آپ قرآن کی نوکری کر رہے ہو۔ اور یہ تو پھر بھی لاہور کا ملحقہ علاقہ ہے۔ جنگلوں میں، دیہاتوں میں جب ہم سندھ بلوچستان کے جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، یقین کرو جاتے جاتے ایک دفعہ ہار جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں پھر آپ جیسے نورانی چہرے ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا نور اور اپنائیت ہر جگہ موجود ہے۔ میں بالکل تھکا بھی نہیں بیٹھا، ذہنی طور پہ پریشان بھی نہیں بیٹھا۔ گو ہم جمپ کھا کے تھک ہار کے آئے، لیکن دعا دینے آئے ہیں۔ اچھا لگا ساؤنڈ والے بچے کا بھی سادات ساؤنڈ۔ آج تو پھر چلانے والا ساؤنڈ والا سید ہے تو مہمان بھی سید ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کی محنت، اللہ جانتا۔ سادات کی قدر کرنے والے ہو، ایک چھوٹا سا وعدہ فرمائیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، ماہ ربیع الاول کی برکت سے آپ سمجھتے ہیں ہم جو پرانے بولنے والے ہیں ہمارے اسفار کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک وعدہ فرمائیں کہ نظریں بھی میری طرف رہیں گی، پوری توجہ بھی میری طرف ہی رہے گی انشاءاللہ۔ طلب کا دامن پھیلا کے بیان قرآن چاہت سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مولانا نے مجھے فرمایا کہ ربیع الاول کے حوالے سے ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ بات ہو جائے، ورنہ اور مضامین بھی الحمد تابنا سارا قرآن بیانات سے منور ہے، مزین ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب پوری توجہ نظریں میری طرف رہیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا، داڑھی پگڑی والے منور چہرے، یہ ذکر فکر بھی کرو گے، مجمع میں ذکر فکر جاری رہتا ہے تو اللہ شرح صدر فرماتے ہیں۔ کمال ادب سے برکت کے لیے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ شاہ جی اچھا بچہ ہے، تھوڑی لائن پہ لگا دینا پھر۔ رب اشرح لي صدري ويسر الحمد لله نحمده في السراء والضراء
العافية والبلاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. حسینہ جمیلہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. ذی قدر علماء کرام لائق صد تکریم بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اگر پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ میری
معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ احباب کا انتظام کرنا، ہمیں بلانا، آپ کا تشریف لانا، رات گئے تک بیان قرآن سننا، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دل سے دعا کریں جس طرح آج ہم احباب جمع ہیں، کل میدان حشر میں اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت والے جھنڈے کے سائے تلے بھی ایسے جمع فرما۔ مالک ہم سے حساب نہ لے، لطف و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ ہمیں سرکار کے امتی ہونے کے ناطے سے بس اللہ ہمیں معاف فرما۔ پروگراموں پہ بڑی محنت ہوتی ہے، مولانا محمد سہیل معاویہ ان کے رفقا، اس قصبہ کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے بہت محنت کی، خرچ کیا، محفل کو سجایا، اور حسن اتفاق ہے کہ حاضری ہے ماہ ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کے حوالے سے 4 باتیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی بات ہے ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں۔ ماہ تھوڑی تھوڑی مجھے آواز کی خیرات نہیں دیں۔ پہلا عنوان علماء تشریف فرما ہے، ربیع الاول کے حوالے سے 40 سال بعد سرکار نے جب اعلان توحید فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، اللہ کی کرم نوازی کے اعلان رسالت بھی ربیع الاول۔ تیسرا عنوان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے سرکار جب مدینہ منورہ جا پہنچے، ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور نظروں میں نظریں ہیں تو اشارہ دو، مسجد قباء کی تعمیر کا آغاز بھی ربیع الاول۔ یہ الگ الگ مضامین ہیں، مجھے آپ جس عنوان پہ حکم فرماتے بات ہوتی تھی، اور میرا ایک دردناک عنوان بہت مشہور ہے، اکثر بچوں نے سنا ہے، سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی لکھتے ہو تو پہلے وہی بیان آتا ہے، رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا کی وفات، حسرت آیات، انتقال پرملال، وہ بھی ربیع الاول میں۔ ان 4 مضامین میں 3 بیان ادھار رہے، ایک بیان کا کچھ حصہ آج بتوفیق اللہ تعالی بولتے ہیں، ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی سرکار کا نام آیا تو بڑے تعظیم پر لہجے بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ادب میں بولیں گے۔ اور سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ درود و سلام بھی پڑھنے والے غلاموں کا نام بھی بارگاہ رسالت مدینہ منورہ پہنچایا جاتا۔ اس عقیدت سے ذرا مزے میں چند منٹ بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ بلا تمہید
اب میں تقریر کا پہلا جملہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کرنا حضرات علماء کرام، مجھے نام آتے تو میں ضرور نام لے کے آپ سے دعائیں لیتا، بس اسی قدر علماء کرام میرے حق میں دعا کرنا۔ سنو، ایک فقیر سید آیا اور آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمبرداروں کے گھر میں نہیں بھیجا، تمنداروں کے گھر میں نہیں بھیجا، سرمایہ داروں کے گھر میں نہیں بھیجا، وڈیروں کے گھر میں، بڑے بنگلے، بڑی کوٹھیاں، بڑے رتبے والوں کے گھر میں نہیں بھیجا۔ ادھر دیکھنا، میری تقریر کا پہلا جملہ ہے، اللہ نے اپنا حبیب اس گھرانے میں بھیجا ہے جو گھرانہ اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی مسجد کا خادم تھا۔ سبحان اللہ! نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کا دل لگ جائے۔ سرکار کے جو جد امجد ہیں، دادا ہیں محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل نام تو آپ کا اور تھا، لیکن عرف میں جو سردار عبد المطلب مشہور ہو گیا، یہ سردار عبد المطلب کوئی بھی بڑا چودھری یا نمبردار، تمندار، رئیس، نواب نہ تھا، یہ اتنا عزت والا تھا، اتنا شریف اور مخلص بزرگ تھا کہ مکہ والوں نے ایک دن بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی چابیاں عبد المطلب کی جھولی میں ڈالی۔ سبحان اللہ! اللہ میاں جو سبحان اللہ بولے اسے سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دیوانگی میں سنو، میرے ذمہ ذکر ولادت رسول ہے، لیکن میں عرف والی باتیں نہیں کر رہا، کچھ تحفے دے رہا ہوں۔ یہ تصدیق آپ علماء کرام سے کرائیں، یہ سردار عبد المطلب، اچھا نظروں میں نظریں ملاؤ تو تصور میں شاید دکھاؤں، سردار عبد المطلب دراز قد والے تھے۔ ادھر دیکھنا ذرا، لمبا قد تھا، کھلا ظرف تھا، چمکتی جبین تھی، نورانی چہرہ تھا، سردار کے چہرے میں روب تھا، سردار عبد المطلب داڑھی والا تھا، پگڑی والا تھا، منور چہرے والا تھا۔ داڑھی والا سردار عبد المطلب، ادھا مجمع چوپے ادھا بول رہے سارے بول، سردار عبد المطلب، ماشاءاللہ۔ آخری روز تک مجھے آواز کی خیرات نہیں، میں آپ کے حق میں دعائیں لے کے بیٹھا ہوں۔ جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، سردار عبد المطلب داڑھی والا، پگڑی والا، منور چہرے والا، بردباری والا، اتنا زی قدر تھا کہ اہل مکہ نے بیت اللہ کی چابیاں جب سردار کی جھولی میں ڈالی، آج اس قصبے میں شاہ کاظمی بیان کے آغاز میں یہ جملہ دے رہا ہے، اللہ نے اپنا حبیب اس گھرانے میں بھیجا جو گھرانہ بیت اللہ کا خادم تھا، مسجد کے جھاڑو دیتے تھے، دادا متولی کعبہ تھا۔ متولی کعبہ میرا ایک ادارہ تو سبزدار میں لاہور میں صوت القرآن کے نام سے ہے، لیکن میں رہتا یہاں نہیں ہوں، میں اپنے آبائی علاقے میں لودرہ میں رہتا ہوں۔ میرے بابا سید بشیر احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، معتبر عالم دین تھے۔ میرا لودرہ میں ایک بہت بڑا ادارہ، بابلپور میں ادارہ، لاہور میں ادارہ، بچوں
فکریاں کرتے ہیں. میں اگر علماء کے نام پوچھوں مولانا کا وہاں مدرسہ, حضرت جی کا وہاں مدرسہ, اور مولانا محمد سہیل معاویہ کی یہ مسجد عظمت اسلام, مولانا آپ کا مدرسہ فلاں, حضرت جی آپ کا مدرسہ فلاں, قاری صاحب آپ کا مدرسہ فلاں. سنو, اس گھر میں اللہ نے حبیب بھیجا, وہ گھرانہ کعبے کا متولی. پتہ چلا, اب میں پہلے جملے کو کھول رہا ہوں, پتہ چلا کہ باوقار گھرانہ وہ نہیں ہے جن کے بنگلے بڑے ہیں, باعزت گھرانہ وہ نہیں ہے جس کی کوٹھیاں شاندار ہوں, گاڑیاں بڑی ہوں, پروٹوکول ہو. سنو, ایک سید آیا پورے اعتماد سے کہہ رہا ہے علاقے میں باعزت گھرانہ وہ ہے جو مسجد آباد کرتا. سبحان اللہ. باوقار گھرانہ وہ ہے جو مسجد آباد, مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اور یہ جو آپ کی مسجد ہے نا, عظمت اسلام, مجھے بہت اچھا لگا نام, یہ عظمت اسلام مسجد, ساتھ میں فلاں مسجد, اگلے محلے میں وہ مسجد, پرلی گلی میں وہ مسجد. اگر مجھے کھل کے کہنے دو تو میں یہ کہوں, مسجد نہ دیوبندی کی ہوتی ہے, نہ بریلوی کی ہوتی ہے, نہ مقلد کی ہوتی ہے, نہ غیر مقلد کی ہوتی ہے. سید آیا بابا کے دل کہہ رہا ہے مسجد مسجد ہے, دیوبندی کی ہو, بریلوی کی ہو, مقلد کی ہو, غیر مقلد کی ہو, اہل سنت کی ہو, اہل حدیث کی ہو, مسجد مسجد ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا در ہے, اور ساری مساجد برانچیں ہیں, شاخیں ہیں. ان ساری مسجدوں کا مین مرکز ہیڈ آفس ہے بیت اللہ. علماء کرام مجھے دعا دینا اگر میری بات دل کو لگی ہے. یہ نہ کہا کرو اس مسجد میں جماعت کا داخلہ منع ہے, یہ فلاں کی ہے, اس مسجد میں فلاں کا داخلہ منع ہے, فلاں کی. او بابا اللہ کا نام مانو, تم اگر تبلیغی جماعت کو مار کٹ کے باہر نکالتے ہو تو گیا یوں سمجھو کہ آپ مسجد کو اپنی جاگیر سمجھتے ہو, جسے پسند کرو آنے دو, جسے نہ پسند کرو نکال دو. بابا مسجد کسی کی جاگیر نہیں, نہ دیوبندی کی ملکیت ہے نہ بریلوی کی. بولو مسجد گھر کس کا؟ اچھا اللہ میاں, میں بات تیرے گھر مسجد سے لے بیٹھا, اللہ جو تیرا نام لے اسے مسجد کا شہدائی بنا, اسے مسجد کا دیوانہ بنا. بولو سارے مسجد گھر کس کا؟ میں ذمہ داری سے ادھر دیکھو, میں باوجود اللہ کا قرآن لے کے کہتا ہوں آپ کے گھر کے قریب بریلوی کی مسجد ہے, اسے آباد کرو. دیوبندی کی مسجد ہے, آباد کرو. اہل سنت کی ہے, آباد کرو. اہل حدیث کی ہے, آباد کرو. خدا گواہ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی, مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے, اور اس کا تعلق بیت اللہ خانہ کعبہ سے ہے. بیت اللہ ہیڈ آفس ہے, مین مرکز ہے. اگر شاہ کاظمی یہ کہے کہ یہ میں داڑھی دیکھ رہا ہوں, یہ پگڑی دیکھ رہا ہوں, یہ نورانی چہرہ دیکھ رہا ہوں, ان بزرگوں کے چہرے کا نور دیکھ کے بلاتا ہوں, ان علماء کے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں منبر پہ مسند پہ صوفے پہ بٹھاتا ہوں, خدا کی قسم دائیں بائیں جتنے نور دیکھ رہے ہو یہ سارے نور محمدی نور ہے.
میں آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ ہم قرآنوں میں ہیں کتنے میں سفر کرتا ہوں کتنے بیان کرتا ہوں بس اللہ مجھ پر مہربان ہے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو دیوانی میں پڑھتا ہوں آپ محفل قرآن سجائے بیٹھے ہو ابھی بچوں کی دستار بندی ہوئی ہم نے ہدیے تحفے دیے نادرہ قرآن والوں کو میرے ذمہ عظمت قرآن ہوتا میں آپ کو ہلا دیتا لیکن یہ بھی عظیم تر عنوان ہے اچھا دو جملے یوں سنو علماء کرام دعا دینا ماہ رمضان شان والا ہے اس لیے کہ ماہ رمضان میں قرآن آیا ماہ رمضان میں قرآن آیا شاہ کاظمی کہتا ہے ماہ ربیع الاول بھی بڑی شان والا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا تمہیں کس نے غلط فہمی میں مبتلا دیا دیوبندی نبی دا میلاد میں لوہے کی لٹ ورگا دیوبندی ہوں میرے ابا میرے بابا دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے شیخ مدنی کے شاگرد تھے میں تو پکا ٹھکا دیوبندی ہوں میں عقیدہ سنا رہا ہوں سنو جس کنبے میں سرکار آئے وہ کنبہ بھی آلہ ہے خاندان قریش ہے ہاشمی گھرانہ ہے شہر مکہ ہے عظمت اسلام مسجد والوں خاندان قریش ہاشمی گھرانے میں عظمت والا بزرگ ہے دراز قد والا ہے نورانی چہرے والا ہے متولی کعبہ ہے داڑھی والا ہے پگڑی والا ہے سردار ہے نام عبد المطلب ہے عبد المطلب کو اللہ نے ڈھیر ساری اولاد بخشی تھی اولاد عبد المطلب نے آپ کا سب سے چھوٹا بچہ حسین تھا نازنین تھا معجبین تھا چنور کا پتر تھا حسین شہزادہ تھا باپ سردار بیٹا بھی سردار سب نالو سونا من مونا چمکتے چہرے والا عبد المطلب کے اس چھوٹے معصوم صغیر بچے کا نام تھا سردار عبد اللہ نام تھا سردار انشاءاللہ بیان سنو گے تو شاہ کاظمی کے حق میں دعا دوں گے لیکن آپ بول نہیں رہے جس طرح خیرات میں چاروں پتہ ہے یہ سارے ناموں میں سب سے بہتر ناموں میں سب سے بہتر جو نام ہے وہ نام ہے عبد اللہ کیا نام ہے عبد اللہ سے پوچھو بہتر نام کون سا ہے حضرت آپ کا نام کیا ہے محمد حبیب آپ کا نام محمد سلیم اب غور کرو محمد سلیم ایک نام ہے محمد حبیب ایک نام ہے محمد اسماعیل شاہ ایک نام ہے سہیل معاویہ ایک نام ہے یہ سارے ہمارے نام بعد کے نام ہیں اس کا ان کا سب کا پہلا نام ہے عبد اللہ میں آپ پہ تقریر کر رہا ہوں آپ کا پہلا نام کیا ہے آپ بولو نہ بولو آپ کا پہلا نام کیا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ اچھا مزے میں بولو سارے بندے کس جو نہیں بولتے وہ کس کے بندے ہم سارے بندے کس کے یہ چہرے بنانے والا یہ مکھڑے سجانے والا یہ زلفیں اور داڑھی کے نور چمکانے والا یہ پگڑی کا داڑھی کا نور ایمان کا نور دینے والا اگر مزے میں بولو قرآن کی محفل میں آپ کو لانے والا سرکار کے تذکرے کی محفل سجائے بیٹھے ہو ذکر حبیب کی محفل میں آپ کو بٹھانے والا پہلا
اچھا یہ بھی علماء اور خواص طلبہ جانتے ہیں کہ لقب ہے صدیق اکبر، کمال ہستی ہے، پہچان ہے خلیفہ بلا فصل، یار غار ہے، رفیق مزار ہے، آقا کا دیوانہ ہے، مگر صدیق اکبر کا اصل نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ آپ کو بیٹا دینا، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ آپ کو بیٹا دے تو شاہ کاظمی کا باز بیان یاد رکھنا، سب سے بہتر پیارا سونا منمونا کمال نام، وہی نام بیٹے کا نام رکھنا ہے، وہ نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ پھر بولو کیا نام ہے؟ اچھا ذرا مزہ لو، علماء کرام مجھے دعا دے۔ 16واں پارہ ہے، اب میں آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کے کیسے دیوانے ہو نوجوان بچے۔ 16واں پارہ ہے، سورۃ نام سورۃ مریم ہے، اللہ نے بی بی مریم کو بیٹا عطا فرمایا، لوگ آگئے تانا دینے لگے، کہنے لگے او مریم بیٹا کہاں سے لائی، نہ نکاح نہ بیاہ نہ رخصتی نہ شادی نہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہ خامد بیوی کا بندن بدا، بیٹا کہاں سے لائی، بی بی مریم نے اشارہ فرمایا اسی سے پوچھ لو، لوگ مذاق اڑانے لگے، دو کا بچہ کیا بولے گا، اللہ کا ڈر آیا، امر ربی آیا، مولا کا فرمان جاری ہوا، بچہ ایک خطیب اسلام کی طرح ماں کی گود میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تعارف کرایا انی عبداللہ۔ سید بابا کی ٹوپی بھی اچھی لگ رہی ہے، داڑھی بھی اچھی لگ رہی ہے، اور یہ جو گلے میں ہے اجر، یہ میری ڈگی بھری ہوتی ہے اجر ٹوپی، جب میں سندھ کا سفر کر کے آتا ہوں، ہمارے چونکہ بڑے مرید ہیں، ہلکا ہے، تو جہاں بھی جائیں آپ پنجاب میں ہار ڈالتے ہو، وہاں ہر آنے والے خاص مہمان اجرت ڈالتے ہیں، تو سنو ٹوپیوں والوں، داڑھیاں والے، پگڑیاں والے، ناموں میں نام ہے عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة
میاں جو سینہ قرآن سن کے ٹھنڈا ہو، اللہ اس کی نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا ہو۔ وہ کملے لوگ ہیں جو توڑے پہ مر جاتے ہیں، ربائی شعر مثنوی ذاکر آیا کان پہ آتا کہ آواز آئی پتہ نہیں آئی نہیں، لوگ وہاں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہاری محفل میں ایک سید ہے اور زبان پہ اللہ کا قرآن۔ اس قوم کو دورے مبارک، مرسی مبارک، رات کے ویڈیو میں دیکھ رہے ہو دف بجا کے بے پردہ عورتیں بے شرم بے حیا ہو کے بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے بے پردہ ہو کے عورتیں میڈیا پہ دف بجا کے کہہ رہی ہیں سونا آیا کے سجدے میں گلیاں بازار، انہیں اس طرح کا میلاد مبارک ہو جب دیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں میلاد قرآن والا مبارک ہو۔ خیر کی زندگی پتہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہو، فیس بک پہ دیکھتے ہو، نیٹ پہ روزانہ دیکھتے ہو، آئے دن نئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی پڑی ہے، اور خدا کی قسم ہم ڈوب کے مر جاتے ہیں، شرم سے مر جاتے ہیں۔ ہوا کی بیٹیاں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام سے بے پردگی کریں، بے غیرتی کریں، بے حیائی کریں، فحاشی میلاد کے آر میں تماشے ہو رہے، میلاد کے آر میں ڈانس ہو رہے۔ ایمانداری سے بتانا، آپ نے نہیں دیکھا داڑھی پڑی والوں کو جو مسجد میں ڈھول بجا رہے ناچ رہے؟ نوجوان بولو یار، جو فیس بک چلاتے بولو یار، یوٹیوب دیکھتے بولو میرے ساتھ۔ اللہ کے گھر میں داڑھی والا جھوم رہا ہو، جس طرح گھنگرو باندھ کے وہاں رقاصائیں کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں ڈھول ہو، باجے ہو، طبلے ہو، سرنگیاں ہو، مسجد میں داڑھی پگڑی والا ناچتا رہے۔ خدا کی قسم یہ میلاد نہیں ہے، یہ تو محمد عربی کے دین سے دھک 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 دھک۔ غدار نہ بنو، وفادار بنو، آقا کے شہزادی بنو، یاروں کے یار بنو۔ وہ دوڑے پڑھ کے میلاد مناتے ہیں، ہم درود پڑھ کے میلاد مناتے ہیں۔ وہ ناچ کے میلاد مناتے ہیں، ہم سنت رسول داڑھی چہرے پہ سجا کے میلاد مناتے ہیں۔ وہ طبلے بجا کے، ڈھول سرنگیاں بجا کے میلاد مناتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھ کے میلاد مناتے ہیں۔ اب ذرا میلاد میرا پریشانی نہ کر کے جاؤ، نہ کچھ سنا کے جاؤ، ذرا مزے میں سنو۔ سردار عبداللہ کا بچپن پاک ہے، لڑکپن پاک ہے، جوانی پاک ہے۔ سردار عبداللہ کی عمر ہو گئی 18 سال، بابا عبدالمطلب کعبے میں بیٹھا غور کرنے لگا کہ میرا بیٹا 18 سال کو پہنچ گیا، ہو سکے تو میں جلد بیٹے کا نکاح کروں، بیاہ کروں، شادی کروں، رشتہ ازدواج میں منسلک کروں۔ تھوڑی آواز بھاری ہے، تھوڑی سی لے میں بہت اچھا چاہ رہا ہوں۔ شاہ بابا میں دعا دے رہا ہوں، لیکن تھوڑی لے ذوق کر میرا پس مشورہ شرح سنو بھائی۔ سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا چاہا۔ آپ کی نظریں میں تھوڑی دیر آپ کو مکے سے مدینہ لے کے جا رہا ہوں، سنو۔ سردار عبدالمطلب بیٹھے تھے کعبے میں متولی کعبہ، بابے نے غور فرمایا کہ عبداللہ کا بیاہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، ہر بندے کو ننیال خاندان سے فطری پیار جو ہوتا ہے، عبدالمطلب سردار کے ننیال خاندان والے رہتے تھے مدینے میں۔ عبدالمطلب نے پہلی نظر مدینے میں سجائی کہ عبداللہ کے جوڑ کا رشتہ ہم پلہ رشتہ، کوئی برابر
رشتہ ہو میں ہو سکے عبداللہ کا نکاح مدینے سے کروں چنانچہ بغور ننیال خاندان میں دیکھا عبداللہ کے لیے عبدالمطلب نے رشتہ دیکھا مدینے میں اب میں کچھ کہنے چلا ہوں ذرا مزہ لینا دیوبندیوں سنو بریلیوں سنو مقلدوں غیر مقلدوں سنو سردار عبداللہ رہنے والے مکہ کے عمر ہے 18 سال عبداللہ کے لیے عبدالمطلب نے جو رشتہ پسند کر لیا ذہن میں جچ گیا پھپ گیا ذہن کو لگ گیا وہ مدینے میں ذی قدر گھرانہ ہے عالی مرتبہ گھرانہ ہے شان والا گھرانہ ہے اس گھرانے میں جوان سال بچی ہے اس بچی کا من بھی پاک ہے تن بھی پاک ہے وطن بھی پاک ہے چمن بھی پاک ہے ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک وہ ظاہر بھی سونا باطن بھی سونا اس بچی کی عمر ہے تقریباً 16 سال نام ہے بی بی آمنہ تھوڑی سی اور چلے گی سنا بھائی آپ نے ذکر ولادت رسول پہ بڑے بیان سنے ہوئے لیکن یہ شاید نہ سنا ہو عبداللہ رہنے والے مکہ کے آمنہ رہنے والی مدینہ کی عبداللہ عمر 18 سال آمنہ عمر 16 سال عرب کی دھرتی پہ وہ نکاح ہونے لگا جس ہونے والے نکاح میں دلہا 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 ہے مکہ کا دلہن ہے مدینے کی پھر نہ کہنا دیوبندی میلاد سے میں سنا رہا ہوں دلہا ہے مکہ کا دلہا ہے اور دلہن ہے بندھن بند گیا ناتا جڑ گیا رشتہ ہو گیا گھر والا عبداللہ ہے گھر والا بھی آمنہ ہے رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا کیا ہو گیا آپ کو بولنے کی زحمت ایک حدیث آپ کو کرتا ہوں کیا ہو گیا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو 3 چیزوں میں جلدی کرو علماء دعا دینا طلبہ یاد رکھنا داڑھی پگڑی والوں سننا جوانوں بزرگوں عمل کے ارادے کرنا سرکار نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی 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 کرو یا رسول اللہ کن چیزوں میں فرمایا آزان مل جائے نماز کی طرف آنے میں جلدی کرو کرو گے کانوں کا چسکا نہیں چاہیے عمل کرنا جو سن عمل کرنا ہے مجھے معاف کرنا یہ تو میری تو خاصی سروس ہے میں بہت پرانا ہوں اس میدان میں 20-30 سال پہلے کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی علماء کرام آپ شاید مجھے ہاں میں ہاں ملاؤ یا نہ ملاؤ 30 سال پہلے کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی کہ جس محفل میں کوئی عالم نہ آئے بیان نہ ہو قرآن نہ سمجھایا جائے نعت خان بلاتے تھے لیکن وہ تبرک نعت پڑھتے تھے پھر کسی عالم کا بیان ہوتا تھا اب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ محفل نعت کا اشتہار ہوگا اور اس میں نعت خان بھی داڑھی بھونڈے اکٹھے ہوں گے اور وہ ساری رات دائیں ہاتھ کھڑا کرو بائیں ہاتھ
پڑھا کرو، جھوم کے پڑھو، یہ کرو، نوٹ پہ نوٹ پھینکتے ساری رات گزر گئی۔ غور سے دیکھو تو سنت کے مطابق داڑھی نہ نعت خوان کی ہے نہ سامعین کی ہے، ساری رات محفل چلی، صبح نہ نعت خوان نے نماز پڑھی نہ مجمع نماز پڑھی۔ بابا ایسا میلاد اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ عالم کو بلاؤ، عالم دین کی قدر کرو، مجھے معاف کرنا میرا درد دل ہے۔ مسجد کے امام کو تم دری پہ سامنے بٹھاتے ہو اور ایک عام نعت خوان جو سوائے چاچاتوں کے کچھ نہیں جانتا اسے آپ ممبر پہ مسند پہ بٹھاتے ہو، کیا تم سے اللہ معاشرہ کے دن نہیں پوچھے گا؟ علماء وارث انبیاء سے تم نے نبی کے وارث عالم کی نہیں قدر؟ امام مسجد کو 8,000 10,000 15,000 مہینے کا دیتے ہو، جو امام مسجد تمہارے بچے کے کان میں اذان پڑھتا ہے، اماں بیمار ہے پانی بھی دم کر کے دیتا ہے، بابا کو تکلیف ہے خیریت پوچھنے گھر بھی چل کے جاتا ہے، اللہ نہ کرے اماں ابا چل بسے جنازہ بھی پڑھاتا ہے، مسجد کی صفائیاں بھی کرتا ہے، مصلی کی شان بھی بنتا ہے، اسے دیتے ہو 10,000 15,000 اور ایک نعت آ جائے تو نمائش کے لیے اظہار کے لیے لوگ بلے بلے کرنے کے لیے تکیاں کھول کے صبح کہتے 50,000 میں میلاد دل کا دیتا ہے۔ بابا اس 50,000 کا تجھے کوئی معاوضہ آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ شاہ کاظمی کہتا ہے امام مسجد کی قدر کر، عالم کی قدر کر، بدلہ آخرت میں پاؤ۔ وقت دیا کرو علماء کو، وقت دیا کرو دین والوں کو، وقت دیا کرو قرآن والوں کو، ساری رات محفل نعت ہوتی رہے، شاید شاہ کاظمی کے بیان کے یہی تین جملے ساری رات آپ کو نہ ملے۔ شاہ کہتا ہے سرکار نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو، گھر میں بٹھائے رکھی ہیں، بال چاہتے ہو گئے، چاندنی اتر آئی، 35-40 سال کی بی بی ہو گئی، شرم کی ماری وہ گھر میں غیرت عزت بچا کے بیٹھی ہے۔ ایک چودھری بڑا پھرتا ہے، بڑی پگ بگیاں دیو کا بڑا خان بڑا پھرتا ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں کرتا۔ مجھے معاف کرنا جوان بیٹا ہو، 25 سال 30 سال 20 سال ہو گئی، بچے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی اپنے پیرا پہ کھڑا ہو جائے، تھوڑا پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤ، ابھی کچھ ڈالر کمانے ہیں، بیرون جانا ہے، مکان بنوانا ہے، بنگلہ بنوانا ہے۔ تم نے 35 سال 30 سال کے بیٹے کا نکاح نہ کیا، 20 سال 25 سال 30 سال کے بیٹے کا نکاح نہ کیا، کس منہ سے شریعت کے بیان سنتے ہو، کس منہ سے میراث بناتے ہو، کس منہ سے عاشق رسول کے نعرے لگاتے ہو؟ سنو سرکار کے بابا ماما کا جب نکاح ہوا، دلہا کی عمر 18 سال ہے، دلہن کی عمر 16 سال ہے، یہ نبی کی بولو، یہ نبی کی سنت ہے۔ کرو میرے ساتھ وعدہ، بچوں کے نکاح جلدی کرو، چار بولو ساتھ، پچھلے دوست نہیں بولو گے، بچوں کے نکاح، جوان جو بولو میں آپ میں وکالت کروں گا، بچوں کے نکاح کبھی پیرا میں کھڑا نہیں آیا، تم اس کو کھڑا کرتے ہو بٹھاتے ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے ماشاءاللہ، 16 سال 18 سال کا ہو گیا، نکاح کرو، پھر کہنے کہ کتوں کھائے گا، ادھر دیکھا نا، ایک صحابی آیا، سرکار مسکر آیا، فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سنگ دستی ہے، مفلسی ہے، ٹکر پورا نہیں ہوتا۔ سرکار مسکر آیا، پیار میں فرمایا اچھا برکت چاہتے ہو تو جاؤ نکاح کا۔ سبحان اللہ
حضرت جی ہو سکتا ہے میری اس نصیحت سے کل کوئی جوان بیٹی کا جوان بیٹے کا جلد نکاح کر لے تو محمد سہیل معاویہ کا بلانا میرا آنا قبول تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان مل جائے نماز میں جلدی کرو بیٹا بیٹی جوان ہو جائے نکاح میں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو نکاح نصف ایمان ہے نکاح محمد عربی کی سنت ہے نکاح پاک بازی کی علامت ہے نکاح کردار کی حفاظت ہے نکاح نظروں کی حفاظت ہے اپنے جوان بیٹوں کے نکاح جلدی کرو بیٹیوں کے نکاح جلدی کرو اللہ نہ کرے مرگ سال وفات فوتی ہو جائے اس گھر میں تجہیز و تکفین و تدفین میں بھی جلدی کرو دلہا ہے 18 سال دلہن ہے 16 سال دلہا عبداللہ ہے دلہن بی آمنہ ہے نکاح ہو گیا شادی کو ابھی چوتھا یا 5واں مہینہ ہے شادیوں والا گھرانہ ہے خوشیاں والا گھرانہ ہے دلہا دلہا ہے دلہن دلہن ہے آپس میں کمال محبت مودت پیار ہے میاں بیوی کا پیار اللہ کو پسند ہے میاں بیوی محبت اللہ کو پسند ہے میاں بیوی کا یارانہ دوستانہ اللہ کو پسند ہے اپنی نظروں کو فیس بک کی غلط استعمال سے ہٹا یوٹیوب کے غلط استعمال سے ہٹا موبائل کے غلط چلانے سے ہٹا نکاح کرو اپنی بیوی کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو میری بیٹیاں تم نکاح کرو اپنے خامد کا دیدار کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرو اللہ کا بابا اللہ کا بابا اللہ کا بابا جب نکاح ہو جائے دلہا دلہن کو دیکھے مسکرائے دلہن اپنے دلہا کو دیکھے مسکرائے سیرت محمدی سنو بیان محمدی سنو اعلان محمدی سنو فرمان محمدی سنو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھے مسکرائے خامد بیوی سے کمال محبت کرے بیوی خامد سے انتہا درجے کی محبت کرے خامد آئے بیوی دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے آتے ہی خامد کے ہاتھ میں کوئی بیگ ہے شاپر ہے تھیلا ہے پکڑ لے ہاتھ پکڑے استقبال کرے دلہا کو لے کے آئے پلنگ پہ مسیحی پہ بیڈ پہ چارپائی پہ صوفے پہ خامد کو بٹھائے ادھر دیکھنا بیوی خامد کو دے مسکرائے اور خامد کو دے مسکرائے یا خامد بیوی کو دے مسکرائے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ملا کے مسکراتے ہیں ان دو کے مسکرانے کے ساتھ تیسرا اللہ بھی مسکرا دیتے ہیں نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت دار ختم نبوت بھئی میں ایک سیرت طیبہ کا عنوان لے کے بیٹھا ہوں اور بالکل اس کو آخر سمیت چونکہ میں نے بھی سفر کرنا ہے بیان تو باقی ہے بیان تو ہمارے دو ڈھائی گھنٹے چلتے رہتے ہیں سید ذوالقرنین کو 2 منٹ سنیں گے اختتامی دعا کرائیں گے جاتے جاتے ایک تحفہ ادھر دیکھو تحفہ بیان ادھار رہا تحفہ دے رہا ہوں ہو رہا تھا عید سرادہ کی ولادت باسعادت ہوئی سرکار دا جمع ہوا سوموار کی رات تھی اندھیرے جا رہے تھے صبح کے سویرے آ رہے تھے میں ملتانی سرائکی ہوں میری مادری زبان میں
آپ کی یہ ہند کو پٹک دیو، یہ تھوڑی تھوڑی میں سمجھتا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں تو میری سرائکی بھی آپ سمجھو. ہم سرائکی ملتانی بھی کہتے ہیں بڑا ویلا. کیڑا ویلا؟ جوان بولو، کیڑا ویلا؟ کبھی میں ماہ رمضان کی شان میں سناؤں گا کہ بڑا ویلا کیا ہے. روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو او دے بڑا ویلا. کیڑا ویلا؟ ابھی تو دیکھنا، بولنا مجھے دعا دینا، میں کمال سے دے رہا ہوں. بڑا ویلا. میں مادری زبان ملتانی سرائکی نہ سمجھتا تھا کہ ملتانی بڑا ویلا کیوں کہتے ہیں. ذکر ولادت رسول پڑھیا، سرکار دا جمعہ پڑھیا، پتہ چلا آمن والا ویلا بھی بڑا تے جمعن والا نبی بھی سارے نبیاں کو بڑا. ایک اور لفظ ہے سویرے کوئی سجن آوے نہ جن دیکھ کے اکھیاں ٹھنڈیاں ہو، چہرے میں نور. سجن آوے ہم ملتانی سرائکی کہتے ہیں سائیں نور حضور دے. کیا کہتے ہیں؟ نور حضور دے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ نور حضور دا ویلا کیا، سرکار کیا جمعہ پڑھیا، ولادت پڑھیا، پتہ چلا وہ نور کا ویلا ہے. جمعہ میرے حضور دا ویلا ہے، محمد پاک دا جمعہ ہویا. ادھر دیکھنا، غیب سے صدا آئی، کانا رسولا، کانا کحولا، کانا مختولا. اللہ نے غسل سے بھیجا ہے، سرما سجا کے بھیجا ہے، سر اقدس میں ہلکا تیل بھی لگا ہوا، زلفیں بھی سمری ہوئی. عام بچے روتے ہیں، محمد پاک روئے نہیں، مسکرائے ہیں. عام بچے بعد میں آنکھیں کھولتے ہیں، محمد عربی نے فوراً آنکھیں کھولی. ماں حیران، اماں حیران، آمنہ حیران، چھاتی سے لگا رہی، خود پلان لگی. اچانک سرکار نے رخ موڑا، منہ موڑا، خود بخود ماں کی گودی سے حضور اترنے لگے. جوانوں سنو، سنو سنو، میرے بچوں سنو، ذکر ولادت رسول سنو. شاہزمی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، حضور کا جمعہ ہوا، حضور کی ولادت ہوئی، محمد عربی کا میلاد ہوا. ماں کی جھولی سے اتر کے نیچے آ کے دائیں طرف آتے ہی حضور نے اپنی جبین زمین پہ سجا کے محمد عربی نے اللہ کے حضور سجدہ کیا. اللہ میاں جو بولے اسے سجدے قبول فرما. میں نے مسجد سے بات شروع کی تھی، مسجد پہ لے آیا ہوں. مسجد آباد کرو گے بولو بابا. کیا ارادہ ہے؟ مسجد نہیں جاؤ گے؟ مسجد آباد کرو گے. سجدہ اب آخری جملہ سنو. سجدہ سجدہ کمال بندگی ہے، سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ کا پیار کا ذریعہ ہے. بیماروں لمبے سجدے کرو، شفا ملے گی. بے اولادوں لمبے سجدے کرو، اولاد ملے گی. ناجائز مقدمات میں گرے ہو، مسجد آباد کرو، خلاصی ملے گی. رزق کی تنگی ہے، مسجد آباد کرو، رزق میں برکت آئے گی. شاہ کاظمی آیا آپ کے
نہیں ہے، نہیں، یہ نفی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ نفی. سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھو ہمارا کلمہ لا الہ اس بات سے شروع نہیں ہوتا، نفی سے شروع ہوتا. پہلے نہیں پھر ہاں. محمد الہ ہے، بتوں کے سجدے نہیں ہوں گے، قبروں کے سجدے نہیں ہوں گے، مزاروں درباروں پہ سجدے. درباروں تو رک گیا، درباروں پہ جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، لیکن سجدے نہیں ہوں گے، درختوں کے سجدے نہیں ہوں گے، حجر شجر کے سجدے نہیں ہوں گے. مقصد میلاد ہے سجدے کے لائق تنے تنہا. اور جنہیں نہیں بولو گے میں سمجھا گا کسی میلاد ہی نہیں، کسی میلاد بندے تو بولو سجدے کے لائق. اللہ میں جو بولے اس کے سجدے قبول فرمائے. یار میں فقیر ہوں، بڑی دعا دے بیٹھا. اللہ جو بولے اس کو لمبے لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تو بولو محمد عربی کی ولادت کا مقصد، آمد کا مقصد، میلاد کا مقصد، تشریف آوری کا مقصد ہے سجدے کے لائق اللہ، نظر نیاز کے لائق اللہ، شور پکار کے لائق اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مدد کو آنے والا. سچے پیروں کو مانتے ہو تو بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں مقام میں اس میں ذات ہے، اس میں اعظم ہے، جو نیروئی پہ زبان دینے آواز دینے والا، لقمے کھلانے والا، جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. جوانوں گرج میں بولو، جوانوں مستی میں بولو، جوانوں چوبن میں بولو، بزرگوں جوان بن کے بولو. دونوں مقام ہے اللہ، دونوں مقام ہے دونوں
سمجھ جائے اللہ آپ نے آج کے بیان میں کچھ باتیں کی ہیں انہیں یاد رکھنا ایک وعدہ آپ نے کیا ہے مسجد آباد کرو ایک وعدہ آپ نے کیا ہے آسان ملے نماز میں جلدی آؤ گے ایک وعدہ آپ نے کیا ہے اولاد جوان ہو نکاح جلدی کرو گے ایک وعدہ آپ نے کیا ہے دین کو ٹھٹھا مذاق نہیں بناؤ گے ادب سے سرکار کا جب بھی نام لو صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ربیع الاول عبادت کا مہینہ بھی ہے ربیع الاول سخاوت کا مہینہ بھی ہے سید ذوالقرنین میرے سفر میں آیا کہاں باور سے سواری چلاتا چلاتا یہاں پہنچا تو میرے سفر میں جو آیا وہ آپ کا مہمان ہے 2 منٹ کا ایک کلام بھی سنو گے حسب توفیق مہمان کی خدمت بھی کرو گے 150 خرچ کرنے سے رزق گھٹتا نہیں ہے رزق بڑھتا ہے اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے سید ذوالقرنین بڑے ادب سے تشریف فرمائے